بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 313 اور پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے اور پیج ہے 316۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء 4 چوتھے نمبر کی صورت ہے اور آیت نمبر ہے 10۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ مبتلا درد کوئی عضو ہو، روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانہ دل۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی متا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ وی لاگ نمبر ہے 313، پہلی قسط ہے آج کے حوالے سے 316 پیج ہے۔ جب کوئی شخص وفا پا جاتا ہے تو اس کے مال کے ہر حصہ اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے ساتھ ہر وارث کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ اس کے نابالغ بچے یتیم ہوتے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ عموماً ہر گھر میں ظلم و زیادتی کا برتاؤ ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو ان بچوں کے باپ کی وفات کے بعد مال پر قابض ہوتا ہے، خواہ ان بچوں کا چچا ہو یا بڑا بھائی ہو یا والدہ ہو یا اور کوئی ولی یا وصی ہو، اکثر ان امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں جن کی ممانعت اس رکوع میں کی گئی ہے۔ اول تو سالہ سال مال کو تقسیم کرتے ہی نہیں، ان بچوں کی روٹی کپڑے پر تھوڑا بہت خرچ کرتے رہتے ہیں، پھر بدعات، رسومات اور فضولیات میں اسی مال مشترک سے خرچ کیے چلے جاتے ہیں، اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں اور سرکاری کاغذات میں نام بدلوا کر اپنے بچوں کا نام لکھوا لیتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے کوئی ہی گھر خالی رہتا ہوگا۔ مدرسوں اور یتیم خانوں میں جو چندہ یتیموں کے لیے آتا ہے، اس کو یتیموں پر خرچ نہ کرنا بھی ایک مسئلہ، یعنی ایک صورت یتیم کا مال ہضم کرنے کی ہے۔ مسئلہ میت کے بدن کے کپڑے بھی ترکہ میں شامل ہوتے ہیں، ان کو حساب میں لگائے بغیر یوں ہی صدقہ کر دیتے ہیں۔ بعض علاقوں میں تانبے پیتل کے برتن مال کو تقسیم کیے بغیر فقیروں کو دے دیتے ہیں، حالانکہ ان سب میں نابالغوں اور غیر حاضر وارثوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ پہلے مال بانٹ لیں، جس میں سے مرنے والے کی اولاد، بیوی اور والدین، بہنیں، جس جس کو شرعاً حصہ پہنچتا ہو اس کو دے دیں۔ اس کے بعد اپنی خوشی سے جو شخص چاہے مرنے والے کی طرف سے خیرات کرے، یا مل کر کریں تو صرف بالغین کریں، نابالغ کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں، اور جو وارث غیر حاضر ہو اس کے حصے میں اس کی اجازت کے بغیر بھی تصرف درست نہیں۔ نیکسٹ، اسی کا مسئلہ، میت کو قبرستان لے جاتے وقت جو چادر جنازہ کے اوپر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہے۔ اس کو میت کے مال سے خریدنا جائز نہیں، کیونکہ وہ مال مشترک ہے، کیونکہ کوئی شخص اپنی طرف سے خرچ کر دے تو جائز ہے۔ بعض علاقوں میں نماز جنازہ پڑھانے والے امام کے لیے کفن ہی کے کپڑے میں سے مصلی تیار کیا جاتا ہے،
اور پھر یہ مسلح امام کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ خرچ بھی کفن کی ضرورت سے فاضل ہے، ورثہ کے مشترک مال میں سے اس کا خریدنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نیکسٹ، بعض جگہ میت کے غسل کے لیے نئے برتن خریدے جاتے ہیں، پھر ان کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اول تو نئے خریدنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گھر کے موجودہ برتنوں سے غسل دیا جا سکتا ہے، اور اگر خریدنے کی ضرورت پڑ جائے تو توڑنا جائز نہیں۔ اول تو اس میں مال ضائع کرنا ہے، اور پھر اس سے یتیموں کا اور غائب وارثوں کا حق وابستہ ہے۔ مسئلہ، ترکہ کی تقسیم سے پہلے اس میں سے مہمانوں کی خاطر تواضع اور صدقہ و خیرات کچھ جائز نہیں۔ اس طرح کے صدقہ و خیرات کرنے سے مردے کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، بلکہ ثواب سمجھ کر دینا اور بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اس لیے کہ مورث کے مرنے کے بعد اب یہ سب مال تمام وارثوں کا حق ہے، اور ان میں یتیم بھی ہوتے ہیں۔ اس مشترک مال میں سے دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کا مال چرا کر میت کے حق میں صدقہ کر دیا جائے۔ پہلے مال تقسیم کر دیا جائے، اس کے بعد اگر وہ وارث اپنے مال میں سے اپنی مرضی سے میت کے حق میں صدقہ خیرات کریں تو ان کو اختیار ہے۔ تقسیم سے پہلے بھی وارثوں سے اجازت لے کر مشترک ترکہ میں سے صدقہ خیرات نہ کریں، اس لیے کہ جو ان میں یتیم ہیں ان کی اجازت تو معتبر ہی نہیں، اور جو بالغین ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ خوش دلی سے اجازت دیں۔ ہو سکتا ہے وہ لحاظ کی وجہ سے اجازت دینے پر مجبور ہوں، اور لوگوں کے طعنوں کے خوف سے کہ اپنے مردہ کے حق میں 2 پیسے تک خرچ نہ کیے، اس عار سے بچنے کے لیے بادل ناخواستہ حامی بھر لے۔ حالانکہ شریعت میں صرف وہ مال حلال ہے جب کہ دینے والا طیب خاطر سے دے رہا ہو، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ یہاں ہم ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں جس سے مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ یہ بزرگ ایک مسلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد مریض کے پاس بیٹھے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس موقع پر جو چراغ جل رہا تھا انہوں نے فوراً بجھا دیا اور اپنے پاس سے پیسے دے کر تیل منگایا اور روشنی کی۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھی اور اس کی روشنی استعمال کرنا درست تھا۔ اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی ہر چیز میں وارثوں کا حق ہو گیا ہے، لہٰذا سب وارثوں کی اجازت ہی سے ہم یہ چراغ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ سب یہاں موجود نہیں ہیں، لہٰذا اپنے پیسوں سے تیل منگا کر روشنی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کمنگ ویلاگ میں بقیہ حصہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ حبیب کبریا کے ہم نوا فاروق اعظم ہیں، یقیناً متقی و پارسا فاروق اعظم ہیں۔ حبیب کبریا کے ہم نوا فاروق اعظم ہیں، حبیب کبریا کے ہم نوا فاروق اعظم ہیں، یقیناً متقی و پارسا فاروق اعظم ہیں۔ ہے لرزہ ان کے نام پاک سے شیطان کا لشکر، جلال و شان میں بے حد جدا فاروق اعظم ہیں۔ کبھی ان کی حیات جاں فضا پڑھ کر ذرا دیکھو، نہیں معلوم ہوگا پھر کہ کیا فاروق اعظم ہیں۔ نزول آیت فرقان ہوئی تجویز پر جن کے، خوشا اس اوج پر جلوہ فاروق اعظم ہیں۔ زمانے نے سبق سیکھا ہے جن کی ذات سے حق کا، وہی ہاں واقف سر خدا فاروق اعظم ہیں۔ در فاروق سے اے عارفہ جو لینا ہے لے لو، خدا کے فضل سے حاجت روا فاروق اعظم ہیں۔ حبیب کبریا کے ہم نوا فاروق اعظم ہیں،
یقیناً متقیو پار صافا روح کے اعظم ہیں.